میں کسی سزا سے نہیں ڈرتا، آج سب کچھ کھول کر رکھ دوں گا۔ انوار الحق کاکڑ کی اسمبلی میں گرج، آرمی چیف کے سامنے الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف۔ کاکڑ نے آج پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آئیے پہلے سابق نگران وزیر اعظم کا بیان سنیں، پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا۔ وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی، وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا۔ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے عرض کرنے کی۔ جناب چیئرمین، ٹیررزم ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان سٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایڈ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے۔ یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے۔ یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے، اور ہمارا رسپانس میکینزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے۔ اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے۔ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں۔ اس رسپانس میکینزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی۔ جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی، وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا۔ جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف دا اپلیکیشن آف دا فورس، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان سٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہے، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹیررزم فورس اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ اس میں چونکہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں، 3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو، جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے۔ جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے
کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ. ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں. یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے. جناب چیئرمین، اس فورم پہ ان کیمرہ سیشن کی بھی بات کچھ دوستوں نے، ہمارے سینئرز نے رکھی، ضرور ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن یہ پریکٹس بھی کوئی نوویلٹی نہیں رکھتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ ماضی میں ان 2 دہائیوں میں کئی مرتبہ اس ایوان کے سامنے، اس معزز ایوان کے سامنے اس طرح کی بریفنگز ہوئی ہیں. میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ انوویٹو انداز میں، امیجنیٹو اپلیکیشن کے تحت اب اوپن مائنڈ کے ساتھ اس گفتگو کو کرنے کا وقت آ گیا ہے. کیا ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے طور پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور مزید اس کا استعمال کرنا ہے؟ ایسے دورانیے میں اگر کوئی ایکسٹرنل ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے ہمارے ایسٹرن سائڈ سے یا کسی اور طرف سے، ایسٹرن سائڈ سے زیادہ اس کی پریزمپشن ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جس ٹو فرنٹ ڈاکٹرائن سے ہم ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہی سیکنڈ فرنٹ ثابت نہ ہو. میں اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی اور کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے. دوسری جانب جو دوسرا امپورٹنٹ نوانس میں سمجھتا ہوں یا شیڈ سمجھتا ہوں، وہ نیریٹو کے حوالے سے ہے. ہمارے کچھ دوستوں نے کل یہ کہا کہ جو مذہب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو نیریٹو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کافی نہیں. جناب اسپیکر، ناظرین، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ جو تھے وہ واقعی نیوٹرل تھے؟ کیا دھاندلی میں ان کا کوئی کردار نہیں؟ کیا فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت نہیں بنی؟ کیا عمران خان کی مخصوص نشستوں پر بیٹھ کر 2/3 اکثریت ان لوگوں نے حاصل نہیں کی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. we need to delve in، ہمیں ڈگنگ کرنی پڑے گی، اور اس مسئلے کی جو ڈائسیکشن ہے وہ آبجیکٹیولی کرنی پڑے گی. آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر. فیسڈ وائلنس ہے، میرے صوبے میں ایتھنک انسپائرڈ وائلنس موجود ہے، جس میں کسی ایک مخصوص قوم کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پہ ایک مسلح تحریک اور جدوجہد کی جاتی ہے، اور باقی ماندہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہ وائلنس کو پرپیٹریٹ کیا جاتا ہے. میں دونوں کی کاؤنٹر نیریٹو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ حقیقت اپنی جگہ پر میرے خیال میں اسٹیبلشڈ ہے کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے. جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف
नाज़रीन, साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की असम्बली में गुफ्तगू ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी तकरीर में एक तरफ मौजूदा हुकूमत को मशवरे दिए तो दूसरी जानब इमरान खान और PTI के हवाले से भी कुछ नर्म मौक़िफ़ अपनाया। इनका कहना था कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और तमाम जमातों को एक दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा करना होगा। काकड़ ने गुज़श्ता इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सियासी कशीदगी ने अवाम में बेचैनी बढ़ाई, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम अदारे और सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर आगे रास्ता निकालें। इन्होंने ये भी इशारा दिया कि सिर्फ एक जमात को दीवार से लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि इससे सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। इसी दौरान इन्होंने मौजूदा नून लीग हुकूमत को मशवरा दिया कि अवामी मसाइल, महंगाई और बेरोजगारी पर फौरी तवज्जो दी जाए, क्योंकि आम आदमी अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दाम देखना चाहता है। अनवारुल हक काकड़ की इस गुफ्तगू के बाद सियासी तज्ज़ियाकार भी हैरान दिखाई दिए, क्योंकि बहुत अरसे बाद किसी अहम सियासी शख्सियत ने इतने मुतवाज़िन अंदाज में दोनों जानिब की बात करने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और अपोजिशन इस बयान को किस नज़र से देखते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।